بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 200 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ان آیات میں حج کا ذکر جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے، حج کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 196، اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے اور نیت کر لی جائے تو اس کے سارے مناسک پورے کرنے ہیں، جس میں طواف، سعی، منا، عرفات، مزدلفہ اور طواف زیارہ سب اچھے طریقے سے کرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ، جیسا کہ سن 6 ہجری میں ہو گیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ وہ عمرہ کے لیے حرم نہیں جا سکتے، تو صلح حدیبیہ کرنی پڑی۔ تو ایسی صورت میں جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کے جانور قربان گاہ تک نہ پہنچ جائیں۔ سن 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا، لیکن قربانی کے جانور نہیں روکے گئے، کیونکہ ان کا مشرکین مکہ نے تو گوشت کھانا تھا، گوشت تو نہیں روک سکتے تھے۔ تو ایک اندازے کے مطابق، یعنی ایک اندازے تک روکے رہو، اب جانور قربان گاہ تک پہنچ گئے ہوں گے اور قربانی کر دی گئی ہوگی، تب احرام کھول دو اور سر منڈوا دو، یعنی حلق یا قصر کر لو۔ لیکن تم میں سے جو بیمار ہوں یا ان کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کے لیے سر منڈانا لازمی ہو تو سر منڈوا لو اور اس کے بدلے فدیہ دے کر یا روزے رکھ کر یا قربانی دے دو۔ اور جب تم امن میں ہو اور مکہ میں داخل ہو جاؤ تو جو شخص حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھا لے اور حج تمتع کر لے تو اسے جو قربانی میسر ہو کر ڈالے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے واپس آ کر رکھ لے، تو اس طرح کل 10 روزے پورے کر لے۔ یہ حکم اہل مکہ کے لیے نہیں ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام تھا، حرام سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ صرف عمرے کے مہینے میں اور حج کے مہینے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں اور حج کی 3 اقسام متعارف کرا دیں۔ نمبر 1، حج افراد یعنی اکیلا حج، اس میں صرف حج ہے، اس سے پہلے عمرہ نہیں ہے۔ نمبر 2، حج تمتع، یعنی مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرے پھر احرام کھول دے اور حج کے وقت پھر حج کا احرام باندھ کر حج کرے تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور تیسرا حج قران ہے۔ اس میں حاجی مکہ پہنچ کر عمرہ کرتا ہے، پھر احرام نہیں کھولتا اور اسی احرام میں حج بھی کرتا ہے، یعنی حج اور عمرہ کو جمع کر لیتا ہے، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 197۔ اور حج کے مہینے مقرر ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس لیے جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کر لے، یعنی حج کی نیت کر لے، وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے
گناہ کا کام کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، اس لیے کہ اگر سفر کا خرچ نہیں ہوگا تو دست سوال اٹھانا پڑے گا جو تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اگر حیثیت نہیں تھی تو حج ہی فرض نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ آیت نمبر 198۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر تم اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لے لو اور وہاں پہنچ کر کچھ نفع حاصل کر لو یا کوئی اور کاروبار کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، جو لوگ اس آیت سے واقف نہیں ہیں وہ تو برا مناتے ہیں کہ تم حج کرنے آئے ہو یا تجارت کرنے۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ذکر الہی کرو، اور اسی طرح ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تمہیں سکھایا ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا، مگر مناسک میں بہت تبدیلیاں کی ہوئی تھیں۔ اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ حاجی 8 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز منی میں جا کر پڑھتے ہیں، رات کا قیام کے بعد 9 ذو الحجہ کی صبح کی نماز منی میں پڑھ کر عرفات کے لیے نکلتے ہیں۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھنی، صرف دعائیں مانگنی ہیں، اور یہی وقوف عرفات ہے اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ باقی مناسک رہ بھی جائیں تو دم یا فدیہ وغیرہ دے کر حج ہو سکتا ہے، لیکن اگر وقوف عرفہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ پھر مغرب کی اذان کے بعد عرفات سے نکلنا ہوتا ہے، مگر مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، پھر رات مزدلفہ میں ہی قیام کرنا ہے، اور پھر 10ویں ذو الحجہ کو صبح کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھ کر منی واپس لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 199۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ اہل مکہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہی جو مناسک میں تبدیلیاں کی ہوئی تھیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ لوگ عرفات جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں تمہیں بھی وہیں سے لوٹ کر آنا ہے، یعنی عرفات وقوف عرفات لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 200۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے تو اس طرح رواج تھا کہ اہل مکہ عرفات تو جاتے نہیں تھے، تو منی میں اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے، شاعر لوگ اپنی شاعری میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے اب تم میرا ذکر کرو،
بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔